بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ تو اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ریئلی پرسوئنگ اے نوبل کاز۔ اور یہ دنیا میں اس وقت اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اپنی پرسنالٹی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ تو آسپیکٹ ہے ہی، لیکن فرام دا اسلامک پوائنٹ آف ویو یو آر ریئلی آن اے ویری ویری noble job that is going to add to your worth in this world, in this country, in your society, in your surrounding. So this is going to pay you a lot. اس لیے کہ بیسیکلی یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ یور کیپیسٹی، یو وانٹ ٹو نو دا ورلڈ واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ. یو سی دیر آر سرٹن ڈائنامزم اراؤنڈ دا ورلڈ. ڈائنامزم کہتے ہیں وہ فورسز جو کسی ایکشن کو، ایونٹ کو، سینیریو کو، ایپیسوڈ کو وجود میں لاتی ہے، اسے ہم سٹیمولس کہتے ہیں، ڈائنامزم کہتے ہیں، ایکٹیویٹنگ فورس کہتے ہیں، پشنگ فورس کہتے ہیں، ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں. اور جو دنیا کی ڈرائیونگ فورسز ہیں وہ 3 ایریاز میں ڈیوائڈ ہے. آپ کی اپنی زندگی بھی 3 ایریاز میں تقسیم ہوتی ہے. ایک آپ کی سوشل لائف ہے، ایک آپ کی اکنامک لائف ہے، ایک پولیٹیکل لائف ہے. یہی نیشنز کی لائفز ہوتی ہیں. اور یہ جو سوشل ایونٹس ٹیکس پلیس کرتے ہیں یا پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں یا اسی طرح اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں، جس شکل میں ہوتی ہیں، دے آر سرٹن پشنگ فورسز، ڈرائیونگ فورسز، ڈائنامزم بیہائنڈ دیٹ، اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں تو آپ کا یہ اردو میڈیم ہونا، انگلش میڈیم ہونا ارریلیونٹ ہو جائے گا. پہلی تو بات میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا، اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ اردو میڈیم کی وجہ سے آپ ناکام ہو سکتے ہیں. یہ ذہن سے نکال دیجیے. لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی جو کہ اردو میڈیم سے آئے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سروسز میں گئے ہیں، پولیس سروس میں گئے ہیں، فورن سروس میں گئے ہیں، اور پاکستان کے سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں، اور 22 اسکیل تک گئے ہیں، اینڈ دے بلانگ ٹو اردو میڈیم. اب بات یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب میں اس کی ایک مثال کے ساتھ آپ کو وضاحت کروں گا. مثال کے طور پر آپ ریٹن کوالیفائی کر گئے، انٹرویو کمیٹی کے سامنے بیٹھے ہیں. اب وہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے فرام ویئر دا بلیو نائل اوریجنیٹس. اس بندے کو نہیں معلوم، وہ کہتا ہے جی سوری. جینٹل مین فرام ویئر دا وائٹ نائل اوریجنیٹس، وہ کہتا ہے جی سوری. واٹ از دا conflict going on between Ethiopia and Egypt on the division of water on the river Nile. وہ کہتا ہے جی سوری. اب مجھے بتائیں، اگر وہ فورن یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہے، یہ اس کو ریسکیو کرنے آئے گی یونیورسٹی، یا اس کے اس بیڈ امپیکٹ کو نیوٹرلائز کر پائے گی کہ سنس ہی از فرام UK اور ہی از فرام America, if he doesn't know, no problem. But on the contrary, if you are from a Urdu medium school or college or university, and you know that the Blue Nile originate from Ethiopia, اب بتائیں آپ کا ایک ریگارڈ ڈیولپ ہوگا کہ نہیں؟ تو میٹر تو انفارمیشن کا ہوا. آپ کو سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں ایز اے مسلم، آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو کویشچن ہوتا ہے انٹرویو کمیٹی میں کہ رحمان اور رحیم کا لفظ ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ اللہ تو قہار اور جبار بھی ہے. ایسے کیوں ہے کہ اس کے ساتھ ہم قہار جبار نہیں لگاتے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کو جواب نہیں آتا، آپ کی یونیورسٹی بیک گراؤنڈ کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گی. بیسیکلی دس از یور انٹلیکچوئل کیپیبلٹی. Your inner worth
your attitude of thinking deep into the things, your creative faculty has been really triggered to make the answer at the spot. اب آپ نے دماغ سے سوچنا ہے کہ ایک اچھے کام کی ابتدا کر رہے ہیں تو قہر اور جبر والی اس خصوصیت کو کیوں انووک کریں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈومیننٹ کریکٹر کو کیوں نہ انووک کریں کہ وہ تو چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت، کریمی اور رحمانی. آپ دیکھیں ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں تیاری بھی نہیں ہوتی، اسی وقت آپ نے ذہن سے. تو یہ کیا ہے؟ دس از یور ایکسپوجر ود دوز پیپل who have the confidence and they have the ability to generate this confidence in your personality. کمپلیکسز سے آپ کو نکالا جائے. انگریزی پر آؤں گا کہ اردو میڈیم والے انگریزی کے ساتھ کیا کریں، وہ اینڈ پر بتاؤں گا نسخہ. وہ نسخہ اینڈ پر ہوگا کہ انگریزی کا کیسے کریں. دوسری بات، آپ نے جو سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ایک سبجیکٹ ہے لینگویجز جس میں آتی ہیں، لوکل لینگویج ضرور آپ سلیکٹ کریں. اس کے ساتھ اور بھی آپشنز ہیں نا ایک دو جو کہ لینگویجز کے علاوہ ہیں. اور آپشنل میں جو آپ کی پرائرٹی ہوگی وہ ہوگی جس میں آپ نے بی اے کیا ہے یا آپ نے ایم اے کیا. کیونکہ آپ کو میں دوسری دنیا میں نہیں لے جانا چاہتا جہاں آل ٹوگیدر نیو سبجیکٹ آپ کے لیے ہوں، نئی ٹرمینالوجی ہوں، انگلش ہے ساری کی ساری، کہ جو کہ انگلش سے تھوڑا بچانا ہے. اس لیے کہ اوور اے پیریڈ آف سے 5-6 months اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انہانس یور انگلش کیپیسٹی ٹو دیٹ لیول. جس نے 10 سال انگلش میڈیم میں گزارے ہیں یا وہ فورن کوالیفائڈ ہے، اس لیول پر آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اتنا لیول ضرور آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ 40 اور 50% کے درمیان انگلش ایسے، انگلش پریسی اور کمپوزیشن میں لے لیں. آپ کی جو سب سے بڑی بک ہے انگلش کی، جس نے آپ کو انشور کرنا ہے آپ کی سکسیس سی ایس ایس میں، وہ ہے انگلش گرامر. آپ کوئی بھی انگلش گرامر کی بک لے لیں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آتی ہے، میٹرک کی ہو، انٹرمیڈیٹ کی ہو، گریجویشن لیول کی، اینی بک. بڑی بڑی اونچی سٹینڈرڈ نہ ابھی لیں، یہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو ذرا ایڈوانس لیول کے. سارے ٹینس سمجھیں، ایک دن میں سارے ٹینس سمجھ آ جاتے ہیں. یہ ایک دن اتنا زبردست ہوگا آپ کی قسمت بدل کے رکھ دے. 12 ٹینس ہیں، وہ جاتا ہے ہی گوز، وہ نہیں جاتا ہی ڈزنٹ گو. کیا وہ جاتا ہے ڈز ہی گو؟ وہ جا رہا ہے ہی از گوئنگ. کیا وہ جا رہا ہے از ہی گوئنگ؟ وہ نہیں جا رہا ہی از ناٹ گوئنگ. یہ اگر 3 منٹ میں آپ کو 4 باتیں آ گئی سمجھ تو سارے دن میں نہیں آئیں گی. اور سارے تمام سبجیکٹس پر حاوی ہیں یہ 12 ٹینس. جی ٹیچر انگیج کرو، جی اکیڈمیاں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. وہ بک سے اچھی ٹیچر اور اکیڈمی کیا ہے؟ اکیڈمی سے ایک دفعہ آ گئے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے. یہ تو بک ایسی چیز ہے سامنے ہے، آدھے گھنٹے بعد پھر دیکھ لیں، چیز نہیں سمجھ آئی پھر دیکھ لیں. اعتماد پیدا کریں. یہ جو اکیڈیمکس ہے یہاں سے چیزیں سیکھی جاتی ہیں. اے ٹو زی ساری کی ساری ایک دفعہ پڑھیں، یوں سمجھیں کہ یہ 12 کے 12 پر حاوی ہے. اب جب گرامر پڑھ لی، اب آپ نے آپشنل میں جانا ہے یا کوئی اور رائٹ اپ پڑھنا ہے کسی کا، پاکستان افیئر ہے، کرنٹ افیئر ہے، کوئی ایسے ہے. ڈیلی آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی اور کی دیکھتے ہیں، میری دیکھتے ہیں. آپ اس کا بریف بنائے بغیر اس دن سونا نہیں. آپ نے یہ ہم اگر جو سیکرٹ پوچھ رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں پاس ہونے کے. دیکھیے جو بندہ انگریزی میں کمزور ہے نا، اس نے کیسے ڈیفیشنسی کو اوور کم کرنا ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں ڈیفیشنسی کو تھوڑا چھپانا، ایک ہوتا ہے ڈیفیشنسی کو اوور کم کرنا کہ آپ نے ڈیفیشنسی رہنے نہیں دی. ایک ہوتا ہے چھپانا. چھپانا پتہ کیسے کہتے ہیں؟ چھپانا کہتے ہیں آپ نے اگر لمبا سینٹینس بنایا تو آپ کا پتہ چل جانا ہی اور شی ڈزنٹ نو انگلش. پہلا تو کام یہ کرنا ہے چھوٹا سینٹینس بنانا ہے آپ نے، سمپل اینڈ اسمال اسمارٹ سینٹینس. ویسے بھی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے سب سے اچھا رائٹر وہ ہے
جو انڈرسٹینڈیبل سمپل انگلش لکھے اور چھوٹے سینٹینسز بنائے. یہ ایگریڈ اپون کنسنسس ہے دنیا کا یہ پرنسپل. شیکسپیئر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب بناتے ہیں بریف کیسے. اب پھر میں مثال دینے لگا. آپ نے کلائمیٹ چینج، یہ چونکہ آنی ہے ایگزام میں، جیسے کرونا آنا ہے نا، اسی طرح کلائمیٹ چینج آنی ہے. کلائمیٹ چینج 2 لائن میں کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ کلائمیٹ چینج 2 لائنوں میں بن سکتی ہے. کلائمیٹ چینج کا کاز ہے گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کیسے ہوتی ہے؟ بائی دا گرین ہاؤس افیکٹ آف CO2 اینڈ میتھین. یہ کیوں دنیا میں بڑھے ہیں؟ بائی دا یوز آف دا فاسل فیولز. پیٹرولیم، نیچرل گیس، کول، یہ فاسل فیولز ہیں. یہ کیوں بڑھے ہیں؟ جب دنیا میں انڈسٹریلائزیشن بڑھی ہے. پھر امپیکٹس کیا ہوئے؟ رائز ان سی لیول ڈیو ٹو میلٹنگ آف پولر آئس شیٹس اینڈ گلیشیئرز. پھر torrential rains at some places, droughts at other places and heat waves at other places. کازز میں جب انڈسٹریلائزیشن تو ڈیفارسٹیشن ہوئی، جنگل کاٹے گئے، یہ CO2 کو نیوٹرلائز کرتے تھے. اب آتا ہے سولوشن ڈیفارسٹیشن کا. سولوشن کیا؟ ایفارسٹیشن، یا آپ نے جنگلات لگائیں. ادھر فاسل فیول جلانے سے ہوئی، آپ جائیں رینیویبل سورسز آف انرجی. دس از دا ہول اسٹوری. آدھے پیج میں، آدھے سے بھی کم پیج میں 2-3 لائنوں میں صرف ایرو لگا کر کنیکٹنگ ورڈ بھی نہ لکھیں. یقین کریں آپ کے کرنٹ افیئر میں سوال آ جائے، آپ ایکسپلین نہ کریں، بلٹس میں یہ باتیں لکھ دیں ایسے سیکوینس میں، تو یو آر تھرو. اس لیے کہ ہم نے انگریزی سے بچنا ہے، لیکن انفارمیشن کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں. کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، green house impact of the greenhouse gases, CO2, methane, use of fossil fuels, industrialization, impacts sea rise by melting of ice sheets, glaciers, heat waves, floods, devastating hurricanes and cyclones. Solution: switching over to renewable sources and afforestation, جنگلات وغیرہ. دا ہول اسٹوری. اور اگر آپ نے زیادہ اچھے نمبر لینے ہیں تو ساتھ یہ لکھ دیں پراسپیکٹس آف دا سولوشن ان دا فیوچر. دا پراسپیکٹس آر ناٹ دیٹ مچ انکریجنگ. وائی؟ بیکاز دا لارجسٹ امیٹرز آف CO2, China, United States and India, they are reluctant to abandon the use of coal, because the coal is the largest emitter of CO2 and sulfur dioxide. آپ سے سوال ہوتا ہے، gentlemen, 30 years back there was fog in the world. I mean the Beijing کہہ لیں، there was fog in the Beijing, smog نہیں تھی. why so? اب بتائیں، اس کو جواب نہ آئے، اس کی یونیورسٹی اس کو بچا لے گی؟ میں آپ کو ایک اور ایپیسوڈ میں اور ایک انوائرمنٹ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نالج گین کرنے پہ زور لگائیں کہ یہ سماگ فینومینن 30 سال پہلے تو نہیں تھا. فاگ تھی، سماگ نہیں تھا. تو یو مسٹ نو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فاگ اینڈ اسموگ. یہ ہے، آپ نے اگر انٹریکشن کر لیا ایسے لوگوں سے، ایسے اکیڈمی سے، ایسے انسٹیٹیوشن سے، ایسی کتابوں سے، انٹرنیٹ سے، تو یو آر تھرو. بتائیں اس کے علاوہ کیا ہے؟ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، ویسٹ میں کم ہوئی ہے، کیوں؟ تھرڈ ورلڈ میں بہت زیادہ ہے، کیوں ہے؟ اربنائزڈ ایریا کم ہے، رورل ایریا میں زیادہ ہے، کیوں ہے؟ یو نو دیٹ. باقی کو انگریزی کی ڈیفیشنسی ہوئی تو، لیکن انفارمیشن ہائی لیول کی موجود ہو، انالیٹیکل ایبلٹی اور کازز آپ جانتے ہو. کوئی یہ نہیں کہتا ہے the student doesn't know. آخر میں بتاؤں گا وہ کون سے 6 ایسے ہیں جو میں کہتا ہوں آپ اچھی طرح تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا ایسے ٹھیک ہو جائے گا. اور اسی طرح تھوڑے سے کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر کے ایشو ہیں، تو 5-6 ہی وہ ہیں.
اسلامیات صاف ظاہر ہے وہ آپ نے اردو میں کرنی ہے۔ روز کے 5 ایڈیم، 5 پیئر آف ورڈز آپ کا میں نے اضافہ کیا ہے ویسے پیئر آف ورڈز کا۔ آپ کی دیکھیں انگلش کی انڈرسٹینڈنگ کہاں جاتی ہے، پھر انگریزی سمجھ آنی شروع ہونی ہے، چونکہ یہ ایڈیم اور پیئر آف ورڈز تو لگے ہوئے ہیں۔ ایسنٹ کا لفظ اے سے جب آئیں گے نا تو ایسنٹ میں آتے ہیں ایسنٹ، 2 ایسنٹ ہیں، اے ڈبل ایس ای این ٹی ہے، اے ایس سی ای این ٹی ہے۔ اے کا مطلب چڑھائی اوپر کو جانا ہے اور اے کا مطلب منظوری لینا، whether he has granted assent to you or not، اس نے منظوری بھی دی ہے کہ نہیں۔ the ascent is very steep، پہاڑ پر چڑھائی بڑی۔ اب یہ آپ کو دنیا میں جب بھی ایسنٹ آئے گا فوراً آپ کہہ دیں گے جی یہ بلندی والا چڑھائی والا ایسنٹ ہے۔ 5 پیئر آف ورڈز، 5 ایڈیم، مطلب آپ کو آنا چاہیے۔ جب مطلب آ گیا نا یو ول میک دا سینٹینس۔ ایسے اب آپ کا کریٹیکل ایریا دیکھیں، ایسے اور پریسی میں اس میں تو ہونا ہے پاس، ایگریگیٹ بنانا ہے آپ نے آپشنل سے۔ آپشنل جو آپ کی زندگی میں جس سے پڑھتے ہیں، جو آپ کو اپیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف یو ایس اے ہسٹری ہے، یورپین ہسٹری ہے، ایک طرف اسلامک ہسٹری ہے، ایک طرف انڈو پاک ہسٹری ہے۔ اردو میڈیم والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نہ کوشش کریں، اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے، آپ نے پڑھی ہے یورپین یا یو ایس ہسٹری تو ضرور رکھیں۔ اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے، سکورنگ کے چکر نہ پڑیں، آپ اسلامک ہسٹری کو اٹھائیں اور آپ انڈو پاک ہسٹری کو اٹھائیں، اس لیے کہ آپ اس میں باتیں آسانی سے لکھ سکتے ہیں بیکاز یو آر فیملیئر ود دا ورڈز۔ باقی میں نمبر لینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہسٹریز ہوتی ہیں نا، یہ جو انڈو پاک ہسٹری ہے، یہ اسلامک ہسٹری ہے، کیونکہ بچے کی اس لیے نہیں رکھتے جی سکورنگ نہیں ہے۔ سکورنگ کا اس کا میں فارمولا بتا دیتا ہوں۔ کے ایل ای ہے، بڑا رائٹر ہے، بنگلہ دیشی رائٹر ہے، اس کی خوبی پتہ کیا ہے، وہ سب ہیڈنگ بڑی دیتا ہے۔ سب ہیڈنگ آپ کے ایل ای سے اٹھائیں، اور میں آگے سیکرٹ بتاتا ہوں۔ کے ایل ای نے اگر بیٹل آف بدر کی 5 کازز بتائی ہیں، آپ 7 بنائیں۔ آپ کو جب پتہ ہے تو آپ ایک کو بریک اپ کر کے 2 میں کر سکتے ہیں۔ آپ نے دوسروں سے خود کو ڈسٹنگوش کرنا ہے۔ باقی میں بتاؤں یہ ہسٹریوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سوال لازمی کرتے ہیں کہ مغل امپائر ہے ڈاؤن فال کی ریزن کیا، اسلامک امپائر ہے ڈاؤن فال کی ریزن کیا، کیونکہ یہ ساری ڈاؤن ہے نا اس وقت، اور ریزن کی کامنالٹی ہے، ویدر اٹ از رومن امپائر، ویدر آٹومن امپائر، ویدر مغل امپائر، اینی امپائر، سب کی ڈاؤن فال کی ایک ہی ریزن ہے کہ یہ سیلف سینٹر ہو جاتے ہیں حکمران، عوام کا خیال کرنا بند کر دیتے ہیں، ڈیفنس کو کمزور کر لیتے ہیں، اور ڈیفنس میں جو ڈے ٹو ڈے چینجز کرنی ہوتی ہیں، انوویٹو چیزیں لانی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اینیمی تو ڈیولپ کر رہا ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہیں ساگر و مینا میں اور طاؤس و رباب میں، اور دشمن ایفرٹ زون میں ہے، تو آپ کمفرٹ زون میں ہیں، کمفرٹ سے بھی لگژری زون میں چلے گئے ہیں، تو پھر لگژری زون میں رہنے والا ایفرٹ زون میں رہنے والے کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہی قرآن کے الفاظ سے میں نے تمثیل نکالی، نہ جاننے والا جاننے والے سے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ سی ایس ایس میں جاننے والے بن جائیں۔ ایسے آ گیا، ایسے کوشش کریں آپ اپنے سبجیکٹس میں سے پک اپ کریں اس ٹاپک ہے، کوئی نیا ایڈونچر نہیں کرنا، کیونکہ نہ آپ کو اس کی باریکی سمجھ آنی ہے، نہ ٹرمینالوجی ہونی ہے۔ جس دنیا سے آپ ہیں، اسلامیات کو زیادہ پڑھا ہوا ہے تو اسلام سے ریلیٹڈ اگر ایسے آ گئے تو وہ اٹھانا ہے۔ آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اکانومی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اکانومی کو چھیڑنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زبردستی آپ سے اس کے لیے بڑی بڑی اچھی باتیں نکلنی ہیں، سنس یو ہیو اسٹڈیڈ اکنامکس۔ اور جس نے کبھی نہ پڑھی ہو وہ بے شک جتنا مرضی 4 دن پہلے پڑھ کر آیا ہو، اس سے بات نہیں بن رہی ہوتی، وہ ایگزامینر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو 5 ایریا بتانے لگا ہوں ایسے کے، یہ لازمی آپ نے تیار کرنے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ کرنٹ افیئر میں بھی آ جانے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کا جو اگر اسٹوڈنٹ ہے، پولیٹیکل سائنس کا اس میں بھی ہے، ایسے بھی ہیں۔ کلائمیٹ چینج جیسے میں نے کہا، اس کو ہر اینگل سے تیار۔ دوسرا کرونا پینڈیمک، کرونا پینڈیمک اس کے 3 ایریاز ہیں جو آنے ہیں۔ یہ پینڈیمک کیوں ہوا، یہ گلوبل کیوں ہوا؟
کیونکہ آج تک کوئی وائرس گلوبل نہیں ہوا کہ دنیا کے 193 ممالک اور باقی اس کے علاوہ کچھ ریجنز ہیں سب میں پھیل گیا ہو اور سپر پاور ایسے ایسے کرمبل کر رہی ہو. دس نیور ہیپن ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. لہذا کیوں کی وجہ، چونکہ میں اپنی آن لائن کلاس میں تو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن آج تو وہ موضوع نہیں ہے. تو یہ پینڈیمک کیوں ہوا اور اس کے امپیکٹس کیا ہوئے، اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سوشل. پھر فیوچر کے پراسپیکٹس کے ہیں، اب انسان کیا کرے گا، کدھر جائے گا، لائف سٹائل میں کیا کیا تبدیلیاں ہونے لگی ہیں، پالیسیز میں کتنی تبدیلی ہوگی، 5 ایئرز پلان بدل جانے ہیں، یو این او کا ماڈل، گول، ڈیسٹینیشنز بدل جانی ہیں، امریکہ کی پرائرٹیز چینج ہو جانی ہیں. یہ اس نے تو دنیا کو ٹاپسی ٹروی کر دیا نا. تیسرا ریسزم. اب چونکہ جارج فلائیڈ کا کیس ہوا، اینٹی ریسزم پروٹیسٹ ہوئے، اٹ مینز کہ ریسزم موجود ہے. یہ بہت وسیع لیول کا سبجیکٹ ہے، اکیلا ریسزم نہیں ہے. اس میں آپ نے سٹڈی کیا کرنا ہے کہ لٹریسی کا رول کیا ہے، لٹریسی اکانومی کو کیسے امپیکٹ کرتی ہے، لٹریسی ڈیموکریسی کو کیسے امپیکٹ کرتی ہے، لٹریسی گڈ گورننس پر کیسے امپیکٹ کرتی ہے، لٹریسی کرپشن کو ختم کرنے میں کہاں تک معاون ثابت ہوتی ہے. اب یہ لٹریسی پر ایک سوال آنا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں آیا نا کہ illiteracy and democracy can't move together, illiteracy and good economy can't move together. اب تک کہ جہالت کا سارے تینوں سینیریو سے تعلق ہے، پالیٹکس سے، سوشل سے، ایون ڈسکریمنیشن ہے. illiteracy کا جینڈر ڈسکریمنیشن سے تعلق ہے. ساری دنیا کا ڈیٹا دیں گلوبل کنٹیکسٹ میں، جیسے میں نے کہا بات کرنی سیکھیں کہ اگر ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ڈنمارک، آئس لینڈ، یہ نارڈک کنٹریز ہیں، یہاں اگر جینڈر ڈسکریمنیشن دنیا کی کم ترین سطح پر ہے تو وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ایک وجہ کوالٹی لٹریسی ہے. میں کلاس میں بحث کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں، سوال ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، سر جی یہ جو سری لنکا ہے اس کی تو 96% لٹریسی ہے، تو اس میں تو ڈیولپڈ کنٹری والی صفات ہی نہیں ہے. تو میرا آگے سے کاؤنٹر کویسچن تھا، میں نے کہا ڈو یو نو دا کوالٹی آف لٹریسی آف سری لنکا ود دا کوالٹی آف لٹریسی آف یو ایس اے سے فن لینڈ اینڈ سویڈن اینڈ ناروے؟ کہتا ہاں جی کوالٹی میں تو فرق ہے. تو میں نے کہا پھر کیلا لٹریسی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ دا کوانٹٹی، اٹس دا کوالٹی وچ کاؤنٹس. اسی طرح ٹیچرز کا فرق ہے، ود ہوم یو آر ایکسپوز ٹو ڈیلی، کس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کا اپنا مینٹل کینوس کتنا وائڈن ہے، وہ آپ کا کتنا وائڈن کر سکتا ہے. یہ جناب 5 ایریاز ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک ایسے لازمی آنا ہے. اسی طرح 5 میں بتانے لگا ہوں جو کہ کرنٹ افیئر سے تعلق ہیں، یہ بھی آنے ہیں. چائنا ایز این ایمرجنگ پاور ود ریسپیکٹ ٹو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کی ایمرجنگ پاور اینڈ چیلنج ٹو دا سپر پاور ان دا فیوچر، اور ورلڈ کی لارجسٹ اکانومی بننے لگی ہے اور ملیٹریلی بھی آگے جانے لگا. تو یہ چائنا ایز این ایمرجنگ پاور، اس لیے کہ چائنا اس گلوب کا اس وقت بہت بڑا امپورٹنٹ فنومینن بن چکا ہے. سی پیک چونکہ بکل ان دا بیلٹ ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوریڈور ہے BRI کا، لہذا آپ BRI کو اسٹڈی کریں گے تو سی پیک بھی ہو جائے گا. دوسرا اسلاموفوبیا اینڈ زینوفوبیا. اب یہ گلوبل انوائرمنٹ، یہ سینٹیمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. تیسرا پاکستان کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اور گلوبل حوالے سے بھی ہے اور ریجنل حوالے سے بھی ہے، وہ ہے افغانستان پیس پروسیس. کیونکہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ملنے لگا ہے کہ نیٹو فورسز 17 سال میں رہی ہیں، کامیاب نہیں ہو سکی، کرش نہیں کر سکی طالبان کو. اب وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کون کر رہا ہے؟ دنیا کی سپر پاورز نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو لہذا اس کی امپورٹنس تو بن گئی. چوتھا مڈل ایسٹ کرائسس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے مسلم ورلڈ کے لیے بھی، OIC میں بھی ریفر ہونا ہے یہ کہ دیکھیں پراکسی وار 2 بڑی اسلامک پاورز ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف سعودی عربیہ ہے.
اپنے پیٹرو ڈالرز کو آگ میں جھونک دیا ہے اور اچیو کچھ نہیں کیا. سیریا، یمن، اور تیسری جگہ مسلم کنٹریز لڑ رہے ہیں لیبیا میں. اب یہ مسلمانوں کی جب آپ اسلامیات پر ایک لازمی سوال آتا ہے کہ مسلم امہ کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ اسلامیات کا لازمی سوال ہے. یہی سوال جو ہے کرنٹ افیئر کا سوال ہے. اسی کے کرنٹ افیئر میں او آئی سی بھی آتی ہے. ایس سی او آئی سی اور کشمیر تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، چونکہ چائنا اس کو ایڈ کر رہا ہے تو، اور پھر او آئی سی کا آپ کو ایک ہے جیسے بھی اس کی پوزیشن ہے تو. اور کشمیر اور جو انڈین مائنارٹیز ہیں اور جو پرائم منسٹر مودی کی جو پالیسی ہے فیشسٹ، ریڈیکلسٹ، فنڈامنٹلسٹ، اپریسو، اس کے کازز کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وائی ہی ہیز بیکم سو بولڈ. اور دنیا کا پروٹیسٹ تک نہیں ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان فیور آف کشمیریز. ان حقائق کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آخری بات، 5 پیرے ان موضوع میں سے آپ نے رٹیں، میں آپ کو بتاؤں. اب آپ نے ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے خوبصورت کوئی پیراگراف دیکھ کر نہ رٹ لیں، وہ بڑی جگہ فٹ ہونا ہے. یہ ہم آپ کو نقطے یہ سیکرٹ جو نا اکثر سیکرٹ پوچھتے رہتے ہیں، اب یہ سیکرٹ آ گیا ہے، اسے آپ نے فٹ ان کرنا ہے. وہ آپ دیکھیں گے ہیومن رائٹس پر بات ہونی ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن بڑی ہوئی ہے. دیکھیں روہنگیا مسلم کے ساتھ کیا کیا بدھسٹ نے، ساری ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اور مزاج پرو ہیومینٹی رکھنا ہے، آپ نے انسانیت کو سپریم کرنا ہے. کلاسز میں نہیں جانا، ایتھنیسٹی میں نو. آپ اینٹی ریسسٹ ہیں، پرو ہیومن ہیں. سارے گلوب کو ہیبیٹیبل گلوب میں بدلنا چاہتے ہیں، پیسفل گلوب میں، جہاں ڈس ایگریمنٹ ضرور ایگزسٹ کرے، اختلافات ضرور موجود ہوں، لیکن کو ایگزسٹنس کا لیول بھی ہو. یہ ہے دنیا کا آئیڈیل سیٹ اپ. اور اسٹوڈنٹ جب یہ بات کرے گا کہ میوچل کو ایگزسٹنس and creation or establishment of the multicultural, multi-religious society on this whole globe, that must be the ideal. You see, that is the most balanced, composed, and mature school of thought. It means you belong to that. اسی طریقے سے ایک پیرا اینٹی ریسزم. دیکھیں اپارتھائڈ کے بھی ہم خلاف ہیں. وہ کلر کی بیس پر انسانوں کو تقسیم کیوں کریں؟ زبانوں کی بیس پر انسانوں کو کیوں تقسیم کریں؟ اور جغرافیکل ہیبیٹیٹ کی وجہ سے انسانوں کو کیوں تقسیم کریں؟ اور انسان کو تقوی کی بنیاد پر تقسیم کیوں نہ کریں؟ کریکٹر اور انٹیگریٹی کی بنیاد پر تقسیم کیوں نہ کریں؟ پھر آپ بات کریں جسٹس، میرٹ اور فیئر پلے کی. کتنا بڑا دنیا کا شخص ہو، پریزیڈنٹ ہو، سپر پاور کا ہو، اگر وہ جسٹ نہیں ہے، فیئر نہیں ہے، میرٹ کو پیش نظر نہیں رکھتا، the world has to fight with him. اس لیے کہ دنیا کا مستقبل جسٹس، فیئر پلے کے ساتھ منسلک ہے. یہی فیوچر ہے انسان کا، یہی انسان کی معراج ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے. یہ آپ کی آئیڈیالوجی میں چیزیں ہوں، اس میں مارکس ملتے ہیں. میں بتاؤں، یو آر اینٹی آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن. اس پر ایک پیرا اٹھائیں اور رٹیں کہ آپ جینڈر کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کر دیں، آپ علاقے کی وجہ سے کر دیں، میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، میرے ریجن کا ہے، میرے صوبے کا ہے، میرے ملک کا ہے. یقین کریں، گو بیونڈ دا نیشنل فرنٹیئرز اینڈ وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیومینٹی یو ول بی ایلیویٹڈ. آئی ٹیل یو، قرآن اور اسلام ایلیویٹ یاہی الناس کہہ کر ہوا ہے. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اپنی بیویوں سے اس نے سلوک کرو. اگر آپ کے گھر میں کوئی سرونٹ ہے، اس کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو خود کھاتے اور پہناتے ہو. ہیومینٹی کو ایڈریس ہے نا. دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، نان بلیورز کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، نان مسلمز کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. انہی کی عورتیں ہیں، انہی کے بچے ہیں، انہی کے بوڑھے مرد ہیں. ان سے جنگ نہیں کرنی، ان کو کچھ نہیں کہنا. وہ تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، وہ تو کوئی آپ سے جنگ ہی نہیں کر رہے.
بہادری کا انداز دیکھو، اس کو کہتے ہیں بولڈ. یہ ہے اسلام کی بہادری، جس کو یہ کہتے ہیں ملیٹنٹ ہے. لکھ دیا ہے، دشمن کی فصلیں ہیں، درخت ہیں، زمین پر قائم رہنے دو. کس گریس کے ساتھ یہ انٹر ہو رہے ہیں مسلمان فاتح. اور پھر آپ نے گڈ گورننس پر ایک پیرا یاد کرنا ہے، کیونکہ گڈ گورننس آنی ہے، اس لیے کہ بیڈ گورننس بہت ہے دنیا میں. پھر آخری آپ نے کرپشن پر، کہ دنیا میں کرپشن ریمپنٹ کیوں ہے. ریمپنٹ کہتے ہیں اتنی وائڈ سپریڈ کہ جو قابو میں نہ آ رہی ہو. اس کے پیچھے کیا کیا انسان کی لس ہیں، انر ہالو ہے، مورل بینکرپسیز ہیں، اسپرچل بینکرپسیز ہیں. دولت کی کتنی بھی بڑی مقدار آ جائے اور انر ہالو جو ہے وہ بھرتا ہی نہیں ہے. اب آپ سر ہم پاکستان کو پاورٹی سے نکال جائیں تو ہی کچھ اور سوچیں اور بنے. تو بیٹا دیکھیں پاورٹی ہے تو what should be done now? Should we accept it? Should we give up? Let the things happen as these are. جب چیزیں ویسی ہی رکھنی ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ ویسا ہی رزلٹ نکلنا ہے. اگر آپ کہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ نے تو پہلے سگنیچر کر دیے اپنی قسمت پر، میری قسمت نہیں بدلنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت بڑی اونچی سطح پر ہیں یہ پیدائشی اونچی سطح پر ہیں؟ یہ ملک دنیا میں ہمیشہ اسی ترقی یافتہ ہیں جب سے حضرت آدم بنے، اور جو کمزور ہیں یہ ہمیشہ سے ایسے ہیں. کیا کوئی ٹریجیکٹری نہیں ہے دنیا میں، ایوولوشنری پروسیس نہیں ہے کہ ایک غربت سے امیر ہوا ہو اور ایک بہت بیک ورڈ اور ڈارک ایجز سے نکل کر دنیا کے بہترین ملکوں میں گیا ہو؟ یہی ٹریجیکٹری آپ سے پوچھی جاتی ہے. باقی غربت ہے، غربت سے آپ دیکھیں دے آر ویز. آپ اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتے. از دا اکیڈمی اینڈ آف دا ورلڈ؟ آپ کے تو موبائل میں جو اکیڈمی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی اکیڈمی ہے. وائی یو آر ناٹ میکنگ یوز آف دیٹ؟ گوگل اتنی بڑی اکیڈمی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا میگا، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، امیزون، ان 4 بڑی کمپنیوں کے اس وقت ایسٹ اتنے بڑھ گئے ہیں، سارے 1 ٹریلین سے اوپر، کہ جاپان کی کمولیٹو اکانومی کو سرپاس کر گئے ہیں چاروں. یہ اپرچونٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں. مجھے کیسے پتا چلا؟ میں تو بیٹھا ہوں ادھر کمرے میں. کس یونیورسٹی میں داخل ہوں؟ صرف میں نے انٹرنیٹ ہی لیا نا، انٹرنیٹ کو کھولا، اس میں لکھا تھا آج کی تاریخ میں 4 کمپنیوں کا جو سٹاک ایسٹس ہیں وہ جاپان سے سرپاس کر گئے. جاپان کے تقریباً 5.8 ٹریلین ہیں، جن 4 کے ملا کر 5.9 ٹریلین ہو گئے. اس لیے کہ یہ جو کرونا ہے اس نے دنیا میں مسائل تو پیدا کیے، اس نے سائملٹینیسلی اپورچونٹیز ڈیولپ کر دی ہیں فار سرٹن سیٹ اپس. اور وہ اپورچونٹیز کن کو کی ہیں؟ آئی ٹی جائنٹس کی. یہ جو میگا، اس کا لفظ میں نے میگا نکالا ہے. چلو پہلے مائکروسافٹ، ایپل، گوگل اینڈ امیزون. لیکچرز پڑھیں، اتنی ویڈیوز ہیں، بریف بنائیں، رٹیں، یاد کریں، انفارمیشن میموری کا حصہ بنائیں. نو نیڈ آف آئی ایم گوئنگ ٹو اینی انسٹیٹیوشن وچ از چارجنگ یو 70,000. اور پتہ کیا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میرے حساب سے آپ کا وقت قیمتی ہے. آپ 2 گھنٹے جانے میں لگا رہے ہیں، 2 گھنٹے آنے میں لگا رہے ہیں. فزیکل موومنٹ، بچیاں ہیں، بھائی چھوڑنے جا رہا، بھائی لینے آ رہا، بھائی کہتا ہے میں مصروف ہوں، آتا ہوں، ٹھہر کے آتا ہوں، بچی ویٹ کر رہی ہے گیٹ پر. You see, time is not money for you people. ویگنوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. اس دوران تو 3 چیپٹر سٹڈی کر سکتے ہیں آپ. لہذا یہ پاورٹی کو آپ نے اتنی ہنڈرنس نہیں بنانی، کسی چیز کو obstacle نہیں بننے دینا. آپ نے وے آؤٹ تلاش کرنا. آپ جنگل کی وہ فلمیں نہیں دیکھتے؟ ایک بندے کے پاس ایک رسی ہے اور ایک چاقو ہے، اس کو 1 ماہ رہنا پڑ گیا. وہ آپ کو روز کیوں دکھاتے ہیں وہ بھی کیسے سروائیو کیا اس نے 1 ماہ.
آپ اتنے غریب تو نہیں ہے نا، وہ ایک چاقو اور رسی والا ہے، وہ جو ایک جزیرے میں 1 مہینے سے ہے اور زندہ ہے، وہ ایجوکیٹ کر رہا ہے ہاؤ ٹو لیو ود کنسٹرینٹس. یو سی the means are limited in the world, ends are unlimited, and the life is to live within the minimum means and realizing the maximum ends. This is the whole story.